It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. تاجروں اور صنعتکاروں کی جانب سے اعزازی تقریب دی گئی ہے سید مصطفیٰ کمال کے اعزاز میں، اور سید مصطفیٰ کمال اس وقت اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے یہ مجھے مقام دیا، یہ دن دکھایا اور مجھے سرخرو کیا، اور میں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنی سلیکشن جنہوں نے مجھے کی، اگر آپ اچھا کہتے ہیں آج ان سارے کاموں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی لیڈر کی سلیکشن کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو رائٹ پروف کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں رضا بھائی کی بات سے ہی ایک بات یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے بات کی، اور نارملی ہم نے اپنی پولیٹیکل لائف میں اور جب سے ہوش سنبھالا یہ دیکھا نہیں ہے یہاں پہ اس پاکستان کے سسٹم میں، پولیٹیکل سسٹم میں، کہ جب آپ کوئی ٹینیور اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں یا آپ اپنی ذمہ داریوں کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، خاص طور پر گورنمنٹ کی کسی ایڈمنسٹریشن میں یا حکومت کا حصہ رہتے ہیں اور حکومت کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس حکومت کے جانے کے بعد یا اس ایڈمنسٹریشن کے جانے کے بعد کوئی فیئرویل قسم کی چیز، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ ذمہ دار نہیں رہتے اور آپ حکومت سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی ایڈمنسٹریشن کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے درمیان ہوں اور وہاں پر آپ کو بلایا جائے اور آپ کے لیے جو ہے وہ بات کی جائے، آپ کے کاموں کے اوپر بات کی جائے۔ نارملی اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو مجھے تھوڑی سی یہ یونیکنس لگتی ہے اس حوالے سے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی پارٹی، جو بھی لوگ، جو بھی ادارے حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد اس حکومت کے فوراً خاتمے کے بعد یا تو وہ جیل جاتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں۔ ملک میں جو ہے وہ رہ کر ملک میں اپنے لوگوں کے درمیان اپریسیشن لینا، ان سے جو ہے وہ داد لینا اپنے کاموں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر نہیں آتا، اور ایسے کارنامے ہوں کہ لوگ اپنی شکلیں دوبارہ دکھا سکیں، اس فوراً لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا اپنے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومت سے جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنی شکلوں کو گم رکھیں تاکہ لوگ ان کو جلد سے جلد بھولنا شروع کریں، اس لیے کہ جتنی جلدی لوگ ان کو بھولیں گے تو اگلے الیکشن میں ان کو حصہ لینے میں آسانی ہوتی ہے کہ لوگ بھول چکے ہوتے ہیں ان کے کارنامے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ پولیٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جو پارٹی بھی حکومت میں رہتی ہے اور حکومت کے بعد اس ٹینیور کے بعد یا اس دور کے بعد جو بھی الیکشن آتا ہے نیا اگلا، اس میں کبھی بھی حکومتی پارٹی جو ہے وہ اگلی دفعہ کامیاب نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیشہ وہ پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ پھر حکومت بناتی ہے، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹکس ہے وہ میوزیکل چیئر کی طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک آتا ہے، دوسری دفعہ دوسرا آتا ہے، ایک دفعہ لوگ ایک کے کارنامے دیکھتے ہیں، پھر وہ دوسرے والے کو فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ دوسرا جو ہے اس کو ٹرائی کرو، پھر جب اس کو لے کر آتے ہیں تو جو پہلے تھا اس کو پھر لوگ فرشتہ کہنے لگتے ہیں بھائی وہ پہلے والا ہی زیادہ اچھا تھا، پھر اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ میوزیکل چیئر 63 سالوں سے یہ میوزیکل گیم ہے سارا، ایک کے بعد دوسری کی باری، دوسرے کے بعد پھر پہلے کی باری، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ پھر اپوزیشن میں ہوتے ہیں، پھر وہ اپوزیشن میں ہو کر وہ معصوم فرشتے لگنے لگتے ہیں، پھر یہ حکومت والا برا لگنے لگتا ہے، پھر اگلی دفعہ وہ فرشتے آتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ابلیس لگنے لگتے ہیں، پھر یہ والا جو ہے وہ پھر فرشتہ لگنے لگتا ہے۔ اس طرح کی کوئی کہانی چلتی رہی ہے ہمارے یہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج 4 سالہ کٹھن دور کراچی ایڈمنسٹریشن آف کراچی واز ناٹ دی بیڈ آف روزز بائی دا وے، اینڈ ان مشکل دور میں جہاں پر جو وہ بڑی تھینک لیس جاب میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر جو آپ کچھ بھی کرنے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے، اتنی ساری پرابلمس، اتنے سارے مسائل تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا تہہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اٹس ریئل آنر فار می، اٹس ریئل پریولیج فار می کہ آپ نے آج اس ذمہ داری پہ میں نہیں ہوں، اور آپ نے جس جیسچر کا، جس طریقے کا اظہار کیا ہے، میں سرخر ہوں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بھی، اور پھر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اکنالج کیا سارے کاموں کو۔
میں اس آج کی اس تقریب کو بڑے کئی حوالوں سے یونیک ہے میرے اس جو بھی میرا آپ لوگوں سے انٹریکشن رہا ہے. 4 سالوں میں منیر بھائی نے بہت سارے کھانے کھلائے, بہت سارے ہم نے جو ہے وہ پارٹیز, آپ بہت ساری تقریریں سنی ہیں, بہت ساری پارٹیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی یہاں پہ, بہت سارے ایونٹس دیکھے یہاں پہ, اور آئی تھنک انکاؤنٹیبل ایونٹس منیر بھائی. لیکن آج کا ایونٹ جو ہے وہ بہت یونیک ہے. ایک تو اس حوالے سے بھی یونیک ہے کہ زاہد بھائی نے آج جو ہے وہ اپنی تاریخ اثر ترین جو ہے وہ تقریر کی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج سے پہلے میں نے اس 4 سالہ دور میں مسعود نقی صاحب کو کی میں نے آج پہلی اسپیچ سنی ہے. وڈ یو بلیو دیٹ؟ میں نے مسعود نقی صاحب کو آج تک جو ہے وہ لوگوں کے انتظامات ہی کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ ٹائم دیکھا ہے کہ بھئی یہ پریشان ہوتے تھے کہ کون کہاں بیٹھا ہے. آرگنائزر خود ہوتے تھے پوائم کے, اور جو ہے وہ اسٹیج پہ نہیں ہوتے تھے, کرسیاں لگا رہے ہوتے تھے لوگوں کے لیے. میں نے آج تک مسعود نقی صاحب کی کوئی اسپیچ نہیں سنی. دس از مائی فرسٹ ایکسپیرینس آف مائی لائف کہ میں نے مسعود نقی صاحب کی آج جو ہے وہ باتیں سنی ہیں, اور مسعود نقی صاحب نے بھی آ کر یہاں پر جو ہے وہ خطاب کیا. تو اٹس این یونیک ایونٹ فار می. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی جنہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی ساری باتیں کی. میں یہاں پہ چند چیزیں جو ہے وہ اس وقت کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پر گورنر سنگھ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی اس کراچی میں اس ایڈمنسٹریشن کو چلانے میں, مجھے اگر ان کا جو ہے وہ دن اور رات کا جو ہے وہ ساتھ نہ ہوتا تو میں شاید آج جو ڈیلیورنس جو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے آپ کو کراچی میں وہ نظر نہ آ پاتا. انہوں نے ان 4 سالوں میں جو ہے وہ دن اور رات ایسے ایسے مواقع پہ میری مدد کی ہے, میری حوصلہ افزائی کی ہے, مجھے سپورٹ کیا ہے کہ جہاں پر شاید میں جو ہے وہ میرے پر جلتے تھے, میری جو ہے وہ اپنی ایبلٹی جو ہے وہ بالکل سیچوریٹ ہو چکی ہوتی تھی, بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی, وہاں پر انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو میں کراچی والوں کی طرف سے, میں اپنی طرف سے جو ہے وہ گورنر سندھ کا اس 4 سالہ دور میں میرا ساتھ دینے میں, میری مدد کرنے میں, اور کراچی کے لیے جو آج جو کچھ ہے اس میں ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ, اس کو پورا کرنے میں, اس کو کنٹریبیوٹ کرنے میں ان کا اس بیاس پہ, اس فورم سے میں جو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہاں پر بزنس کمیونٹی, یہاں پر تمام ایسوسیشنز کے جو تمام انڈسٹریل ایسوسیشنز جو ہیں وہ پاکستان کراچی کی موجود ہیں. منیر بھائی ان کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے, اور سارے لوگ موجود ہیں, ایف پی سی سی آئی کے لوگ ہیں. میں یہاں پر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ لوگوں سے آج معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس 4 سالہ دور میں بہت لڑائیاں کی ہیں, اور میں بہت لڑا ہوں بہت ساری جگہوں پہ. میں نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے اسٹیٹ باتیں کی ہیں. تو میں آج اس فورم پہ کھڑے ہو کر میں آپ سے اپنی دل کی گہرائیوں سے, آپ ایک ایک فرد جو یہاں پر اگر میری کسی بات سے, میری کسی آرگیومنٹ سے, میرے کسی جیسچر سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو ذرا برابر بھی, تو میں ان سے تہہ دل سے میں معذرت چاہتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کبھی بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کا کوئی دل توڑا ہو, کبھی میری کسی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو. لیکن اس 4 سالہ دور میں یقین کریں کہ میں نے اپنے لیے, اپنی پرسنالٹی کے لیے, اپنے پرسنل گین کے لیے میں نے کسی سے لڑائی نہیں کی. میں نے کسی کے لیے سے اونچی آواز میں اپنی پرسنل گین کے لیے بات نہیں کی کسی سے. میں اس شہر کے لیے لڑا ہوں, اس کی گلیوں کے لیے لڑا ہوں, اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے لڑا ہوں, اس صوبے اس ملک کی اچھائی کے لیے لڑا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن میں جو ہے وہ میں ضرور کیا ہوں گا. میرا لہجہ, میری بات, میرا طریقہ کار نامناسب ہو سکتا ہے, لیکن میرا دل جو ہے وہ کہیں سے بھی کسی کے لیے خدا نخواستہ برا کبھی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں تھا. آئی ریلی ٹرائی ٹو کیئر فار ایوری بڈی. لیکن پھر بھی انسان ہوں, مجھ سے میں نہیں کہتا کہ میں جو مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی, یا میں غلطی آج نہیں کروں گا, یا میں غلطی کل آنے والے نہیں کروں گا. میں انسان ہوں, مجھ سے یقیناً غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. تو میں آج آپ کو اس فورم پہ مجھے یہ موقع ہے میرے پاس کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, آپ سے بات کرنے میں, آپ سے جو ہے وہ آرگیومنٹ کرنے میں, آپ کی خدمت کم کرنے میں آپ سے کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو, تو مجھے جو ہے وہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کریے گا. میں یہاں پر بات ہوئی کہ صرف مصطفیٰ کمال چاہیے. یہ آپ لوگ اور جو لوگ بھی یہ والی سوچ رکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور وہ اپنے ساتھ پہلے زیادتی کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ مصطفیٰ کمال کے ساتھ اس کے بعد زیادتی کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لاشعوری طور پر کہ ایک ہی آدمی کے گرد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھومتی ہیں. دیٹ مینس کہ آپ دشمن کے لیے بہت آسانی پیدا کر رہے ہیں
کہ اوکے یہ سسٹم کی اچھائی نہیں ہے، یہ ایک فرد کی اچھائی ہے، تو ایک فرد کو ہٹ کرو، ٹارگٹ کرو اور ایلیمینیٹ کرو۔